بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو واٹس ایپ کے ذریعے آئے ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا منی کو بغیر صابن کے سادے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اور پیشاب کرنے کے بعد قطرہ نکلے تو پیشاب کا کیا حکم ہے؟ دھویا جا سکتا ہے. منی کو بغیر صابن کے بغیر کیمیکل کے بھی دھویا جا سکتا ہے، بشرطے کہ عین نجاست جو ہے اصل وہ صاف ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. اور پیشاب کے بعد کا جو قطرہ ہوتا ہے اگر یقین ہے کہ خود پیشاب ہے تو وہ نجس، اس لیے استبرا کر لے تو زیادہ بہتر ہے. استبرا. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دہلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بہت جلد بھول جاتی ہوں. ہم اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ یا وظیفہ چاہتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اس سے حافظہ میموری بہت شارپ ہوتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کتنی تیز ہوتی ہے. اور دوسرے، جھوٹ سے بچیے. جھوٹ بولنے سے انسان کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. تو جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ یادداشت مضبوط رہے، وہ جھوٹ سے بچے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہم زیارت اربعین روز پڑھ سکتے ہیں یا صرف 40 دن یعنی 40 کے دن پڑھنی چاہیے؟ اور اگر زیارت اربعین کے کوئی عمل جو حاجت یا پریشانی دور کرنے کے لیے کیا جائے وہ کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے تو 40 دن پڑھ سکتا ہے، ہر روز بھی پڑھ سکتا ہے. علامت مومن جو قرار دیا گیا ہے وہ خود 40 کے دن زیارت اربعین کو پڑھنا قرار دیا گیا ہے. اور انسان ہر عمل کے بارے میں معلوم کرنا چاہے تو بہت سے ہیں. دین اسلام عمل کا دین ہے، عملیات کا دین نہیں ہے. ہر چیز سے عملیات میں نہ جوڑیں کہ 40 دن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ 40 دن زیارت اربعین پڑھ کے اپنی حاجت کو طلب کیجئے، انشاءاللہ ملے گی. شکریہ. دوسرا یہ کہ اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے نماز شروع کرنے سے پہلے؟ ہر نماز سے پہلے پڑھنا ہے یا دونوں میں، یا صرف ظہر میں اور مغرب میں؟ اذان صرف اور صرف اگر آپ مسجد میں ہو رہی ہے تو وہی کافی ہے ہمارے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے. اگر گھر میں ہے تو کوئی گھر میں اذان دے کے بھی شروع کر سکتا ہے نماز. اور صبح کے لیے ایک اذان ہے. ظہر کے وقت اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ایک ہی اذان کافی ہے. مغرب کی نماز کے بعد صرف نافلہ پڑھا مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز شروع کر دیا تو ایک ہی اذان کافی ہے. لیکن اگر فاصلہ ہو رہا ہے اور کافی فاصلہ ہو رہا ہے ظہر اور عصر کے درمیان تو عصر کے لیے بھی اذان کہنا چاہیے. مغرب اور عشاء کے درمیان فاصلہ ہو رہا ہے، باقاعدہ فاصلہ ہو رہا ہے تو پھر عشاء کے لیے بھی اذان کہنا چاہیے. اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اذان کی ضرورت نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب اور جاوید بھائی، میں اپنے گھر میں اپنے ایک بزرگ کو دیکھتی ہوں اور ان کی ہر بات میں مجھے تکبر کا احساس ہوتا ہے. وہ ہر بات پر میں نے عزت کمائی، میں نے ایسے گھر چلایا، میں نے بچوں کے ساتھ ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس طرح سے بات کرتے ہیں. انہیں ہر بات کا پراؤڈ ہے. پراؤڈ کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، لیکن ان کی باتوں میں خدا کا شکر نہیں آتا. کبھی کبھی جب وہ اس طرح سے بولتے ہیں تو میں ان کی بات کے بعد میں کہہ دیتی ہوں کہ اللہ ہی دینے والا ہے. ان سے ڈائریکٹلی نہیں کہتی کیونکہ وہ بڑے ہیں. ایک بار کسی بات پر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو شیطان کو بھی ہٹا دیا ہے، آج تک وہ ہم سے جیت نہیں سکا. پر پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت برا لگا اور ایسا لگا کہ کیا یہ تکبر نہیں ہے اور یہ بات کہیں شیطان ہی تو نہیں کہہ رہا ہے. پلیز مجھے بتائیے کیا میں غلط سوچ رہی ہوں، کیونکہ کئی دن تک یہ بات میں نے ذہن میں رکھی، اب بتا رہی ہوں. سلطنت لکھنؤ سے سوال کر رہی ہیں. ہر انسان کو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دعاؤں میں ہمیں بتایا گیا ہے ماں بنا من نعمتن فمن کا، جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمت ہے سوائے اس کے تو نے دیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت سے کیا ہے. طاقت دینے والا کون ہے؟ ذہن عطا کرنے والا کون ہے؟ آنکھوں کو روشنی دینے والا کون ہے؟ ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہے. جتنی نعمتیں بھی ہیں، لہٰذا کتنے بھی بزرگ انسان ہو جائے
ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمیں دیا ہے خدا نے دیا ہے، خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. اور اگر انسان شکر نہیں ادا کرے گا تو یقیناً شیطان وسوسہ کر کے اس کو مغرور و متکبر اور گھمنڈی بنا دے گا، جو انسان کی عبادت سے، انسان کی اطاعت یعنی اللہ کی عبادت سے، اطاعت سے دور کر دے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کربلا کی زیارت پہ جو انسان جاتے ہیں وہ وہاں میٹ یعنی گوشت وغیرہ نہیں کھانا چاہیے؟ مجبوری میں اگر کھا لیا تو کیا اس میں کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، گوشت کھانا وہاں پر منع نہیں ہے، اور یہ انسان کی خود عقیدت اور محبت ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کے لذیذ غذا اور لذیذ کھانوں سے اگر پرہیز کرے تو بعض ایک روایت ہے چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر زیارت کو یعنی علماء نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیارت کے درجات کو بڑھانا ہے، زیارت کو ترقی دینا ہے اور اس کی معنویت کو اور اضافہ کرنا ہے تو تیل یعنی مرغن کھانے اور گوشت جیسے کھانے سے پرہیز کیا ترک لذت کرے. جی شکریہ آغا. My mother passed away a few years ago and when she died I was very angry with Allah کہ اتنی نماز دعا کے بعد بھی امی کو لے لیا اینڈ پھر اسی غصے میں بہت دن تک نماز نہیں پڑھی. بعد میں احساس ہوا غلطی کا تو معافی بھی مانگی، بٹ ہمیں پراپر وے بتائیے کس طرح اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہ کا ہمیں بہت شدت سے احساس ہے. یہ جو احساس گناہ ہے اور آپ نے استغفار کیا، یہی انسان کو بخشوا دے گا. خلوص دل سے آپ نے توبہ کر لیا، یہی کافی ہے آپ کے لیے. شرط یہ ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ایک ایک کر کے اسے آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کی والدہ اس دنیا سے کب رخصت ہوئیں اور آج کیا تاریخ ہے، اور اس درمیان جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں ان سب کو آپ ادا کیجئے. خدا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے. سورہ زمر کی 53ویں آیت پڑھ کے دیکھیے، آپ کو سکون ملے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک کوشچن ہے ہمارا. میں اپنے شوہر سے کچھ دن پہلے خلا لے چکی ہوں، کیا اب دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ 3 مہینے گزرنے کے بعد عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے، اگر 3 مہینہ ہو چکا ہے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے. شکریہ. میں صفدر رضا گاندھی نگر گجرات سے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ فقہ جعفری میں روز عاشور کی کمائی حرام ہے لیکن سرکاری ملازم کو پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، تو ہم ایک روز کی تنخواہ نکال کر کسی غریب سید کو دے سکتے ہیں یا ضرورت مند کو دے سکتے ہیں؟ حرام تو نہیں ہے؟ اول تو یہ کہ حرام نہیں ہے جی، اور دوسرے آپ بالکل دے سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اس دن کی جو آپ کی تنخواہ آ رہی ہے اس کو آپ معین کر کے دے دیجئے کسی بھی حقدار کو. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مرحوم پر فاتحہ کیسے دلاتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر شریف پر ہدیہ کیسے کرتے ہیں؟ پلیز بتا دیجیے. فاتحہ دلانے کے لیے جو چیز بھی آپ رکھتے ہیں اپنے سامنے، کھانے پینے کی چیز یا جو بھی کسی کی ضرورت کی چیز ہے، آپ اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، یہی ان کے لیے ہدیہ ہے، یہی ان کے لیے تحفہ اور گفٹ ہے. فاتحہ پڑھنے کے لیے سورہ الحمد اور سورہ قل واللہ جو پورے قرآن کا ثواب ہے، آپ نے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھا اور اس کو آپ نے مرحوم کو ہدیہ کیا، یہی فاتحہ دینا ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ سامنے رکھ کے آپ نے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے اس پہ ہدیہ کر کے بخش دیا مرحوم کو، یہی فاتحہ ہے. اور سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے جو ان کی نمازیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، یا جو بھی آپ نیک عمل انجام دے کے مولا کی طرف ہدیہ کر دیں یا ان کی طرف سے انجام دے دیں کافی ہے. کسی کو صدقہ دے رہے ہیں آپ، یہ نیت کریں کہ میں اپنے زمانے کے امام کی طرف سے یہ صدقہ دے رہا ہوں، یہ عمل ان کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پہنچ جائے گا. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام الویرا خان ہے، میں جونپور سے ہوں.
میرا سوال یہ کہ میں اپنے برتھ ڈے پر کیک کٹ کرتی ہوں اور نظر بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کرواتی ہوں، کیا اتنا کافی ہے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ اگر نماز میں نیند آ جائے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ 2 سوال ہیں ان کے۔ کیک کاٹیے یا نہ کاٹیے، آپ جو نذر کرتے ہیں امام کے لیے یہی بہت ہے، کافی ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اپنے برتھ ڈے کے موقع پہ خوش ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو خوش کیجئے، جس چیز کے ذریعے بھی، مٹھائی دے کر، کھانا دے کر، کپڑا دے کر، اپنی خوشی کو ان سے شیئر کیجئے، بانٹیے، یہ بہت بڑی خوشی ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور نماز میں اگر نیند ایسی آ جائے کہ جو آپ کے سننے کے اوپر غالب آ جائے، آپ سن نہ سکیں، تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دس از فاطمہ فرام لکھنؤ۔ مائی کوشچن از واٹ از دی ایکچوئل ٹائم فار فجر پریئر؟ آئی مین سن رائز ہونے تک پڑھ سکتے ہیں کیا؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سن رائز نہیں ہوا ہوتا ہے بٹ ٹائم کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے ہے طلوع تک ہے، اگر سورج طلوع ہو گیا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، لہذا سورج جو طلوع ہونے کا وقت ہے، جو سن رائز کا وقت ہے، اس کو معلوم کر لی، اس کے پہلے آپ نماز پڑھ لیے، تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جی، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر سورج کی کرنیں نکل آئیں، سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، آج کل تو سب ٹائم وغیرہ موبائل میں موجود ہیں، جی، تو پھر انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ادا نہیں رہتی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ سادات اور سید میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ یہ بات کو سمجھائیں کہ فرق ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اللہ چینل ون کو ترقی دے، اللہ حافظ، فرام بڑودہ، گجرات۔ کوئی فرق نہیں ہے، سید اور سادات میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، سید اور سادات سب ایک ہی ہیں۔ مثلا ایران میں مردوں کو سید کہا جاتا ہے، عورتوں کو سادات کہا جاتا ہے، جی، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی قرض لے کر کربلا زیارت کو جائے اور آنے کے بعد کسی وجہ سے قرض نہیں دے پائے اور اس کی طرف سے کوئی قرض ادا بھی نہ کرنے والا ہو اور قرض دار کا انتقال ہو جائے اور جسے اس نے پیسہ واپس لینا تھا وہ آدمی نے اسے قرض معاف نہیں کیا ہو، تو اس صورت میں آخرت میں کیا اس کا ہوگا؟ قرض لے کے جانے کا کوئی حکم نہیں ہے، اگر انسان کو یہ امید ہے کہ ادا کر دے گا اور لے کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرض اگر ادا نہیں کیا اور جس نے دیا تو وہ معاف بھی نہیں کر رہا ہے تو بہتر یہ کہ اس کے وارث جو بھی ہیں وہ جا کے اس سے معافی مانگیں، اس سے قرض ادا کریں، بخشوائیں، ورنہ آخرت میں قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی معاف نہیں کی جائے گی، جس نے دیا ہے اس سے آخرت میں حساب کے وقت معاف کروانا پڑے گا۔ لہذا قرض کے بارے میں میں تمام مولا حسین کے چاہنے والوں کے لیے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور مولا نے ایک اعلان کیا تھا کہ جس کے اوپر کسی کا قرض ہو، کسی کی گردن پہ کسی انسان کا حق ہے، وہ میرے لشکر سے چلا جائے، اس کو جا کے معاف کرائے، تب میرے لشکر میں آئے۔ یعنی امام بھی نہیں چاہتے تھے کہ جس کی گردن پہ کسی کا حق ہو وہ امام کا ساتھ دے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم کسی کا قرض لیے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے اور ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم مولا کے ساتھ نہیں ہو پائیں گے، پھر ان کے لشکر میں جگہ نہیں بنا پائیں گے۔ قرض ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور پیارے جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ سب بھی بہت پیارے میرے لیے۔ کیا کسی جانور یا انسان کی تصویر بنانا جائز ہے؟ کیونکہ میں ہینڈ ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، اس میں ڈیزائن میں کبھی کسی پرندے کی تصویر بنانا پڑ جاتی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجسمہ نہیں بنا سکتے، تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، جوابات سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے۔ اور آخر میں ایک درخواست اور ہے، یہ چینل آپ کا ہے، اس کو جتنی زیادہ اس کی آپ اعانت اور اس کی مدد کریں گے، خاص طور سے خمس میں سہم امام سے، ڈونیشن سے، عطیات سے اپنے،
زیادہ سے زیادہ آپ اس کی مدد کریں گے تو یہ دنیا میں پیغام انسانیت پہنچانے میں زیادہ مؤثر ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ جس طرح سے اب تک آپ چینل ون کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اب تمام مومنین و مومنات جتنی آپ سے کوشش ہو سکے چینل ون کی مدد کیجیے، تاکہ یہ مدد جو ہے یہ انسانیت کی مدد ہے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی مدد ہے. تو میں بس اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اس درخواست کو ضرور قبول فرمائیں گے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اور جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تھوڑا بہت ہی صحیح آپ واجب حق تو دے ہی دیں، اپنے ڈونیشن اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر آپ اس چینل کے لیے، جو آپ کا اپنا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، اگر اس کے لیے تھوڑا تھوڑا ہر روز میں نکالیں گے تو ایک بڑی مدد ہوگی. اور انشاءاللہ یہ دین کی ذمہ داری کا کام، جو انسانیت کو عام کرنے کا کام ہے، انشاءاللہ آپ سب کی مدد سے اور امام زمانہ کی مدد سے چلتا رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.